ایک آدمی جس کے پاس زیادہ کچھ بھی نہ تھا پھر بھی قوم کی زندگیاں سنبھالی۔ نام عبدالستار ایدی۔ ان کی زندگی کا سفر 28 فروری 1928 سے 8 جولائی 2016 تک رہا۔ ایک مثال جسے پاکستان اینجل آف مرسی کے نام سے جانتا ہے۔ میں تو فقیر ہوں، آج لوگ مجھے ملنگ کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاتا ہوں کون تھا یہ آدمی، کیسی زندگی جی، کون سے فیصلے کیے اور ہم ان کی زندگی سے کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ 10 منٹ دیں یہ کہانی آپ کی سوچ بدل دے گی۔ عبدالستار ایدی کی پیدائش 28 فروری 1928 کو بانٹوا گجرات میں ہوئی۔ 1947 کے پارٹیشن کے بعد ان کا خاندان کراچی آیا۔ بچپن میں ایک واقعہ ان کی زندگی بدل گیا۔ یہ جب صرف 11 سال کے تھے ان کی ماں پیرالائزڈ اور مینٹلی ایل ہو گئی۔ عبدالستار ایدی نے اپنی ماں کی روزانہ دیکھ بھال کی، کپڑے دھوئے، نہلایا، صفائی کی۔ یہ درد ان کے اندر ایک ایسی رحمت جگا گیا جو پھر کبھی نہیں بجھی۔ سیاچین سے لے کر نگر پار تلک سارے پاکستان میں سینٹر ہے۔ 1951 صرف 23 روپے سے ایدی نے مٹھادر کراچی میں چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی۔ میں ہوں عبدالستار ایدی، میں ہوں پاکستان۔ وہاں سے شروع ہوا وہ سفر جو 60 سالوں میں پورے ملک کا سہارا بن گیا۔ 1957 میں جب ایشین فلو آئی، عوام نے ڈونیٹ کیا اور ایدی نے اپنی پہلی ایمبولینس خرید لی۔ اس پہ لکھا تھا غریب آدمی کی وین۔ آج ایدی فاؤنڈیشن کا نیٹ ورک 1800 ایمبولینسز، 50,000 پلس بچوں کی ریہیب، 40,000 پلس نرسز ٹرین کی، یہ سب صرف عوامی ڈونیشن سے چلا۔ ایدی اپنی زندگی میں بہت سمپل تھے۔ 2 جوڑے کپڑے، مٹھادر میں ایک چھوٹا کمرہ اور کبھی سیلری نہیں لی۔ ان کا کہنا تھا مائی ریلیجن از ہیومینیٹیرینزم، یعنی میرا مذہب انسانیت ہے۔ نہ ذات پات نہ مذہب، صرف انسان انسان کو۔ انہوں نے ایوارڈز اپنے ٹرسٹ کو دے دیے، خود صرف ایک چھوٹے سے مکان پر گزارا کیا۔ یہ ریچسٹ پور مین والی مثال اسی لیے بنی۔ ایک واقعہ کہ 2 ڈرائیورز کو ایدی نے نکال دیا تھا کیونکہ وہ غریبوں کے کھانے کو کھا رہے تھے۔ ان کا جواب سیدھا تھا، ریسورسز غریبوں کے لیے ہیں۔ رابعہ بانو کی کہانی۔ ایک بچی کو کوئی جھولے میں چھوڑ گیا، ایدی اور بیگم بلقیس نے اس کی پرورش کی۔ آج وہ ماسٹرز تک پہنچی اور ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرتی ہے۔ یہ ٹرانسفارمیشن ایدی کے کام کا اصلی معیار ہے۔ سینٹروں میں چولہے رکھے، چولہے میں ڈال دو، جس حالت میں ہو تمہیں کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ بچی بیمار ملی تھی، 1 سال کی تھی اور ابھی یہ 2 سال کی، 2.5 سال کی ہو گئی ہے، لیکن ہے نا اس میں آخری سانس تھا تو یہ بچ گئی۔ ایدی کو نہ صرف لوگوں سے محبت ملی بلکہ مقابلے بھی ہوئے۔ جھولا پروجیکٹ پر تنقید بھی بہت ہوئی۔ ملیٹنٹس اور چوروں نے 2014 میں فاؤنڈیشن پہ اٹیک بھی کیا، مگر ایدی کبھی بھی نہیں رکے۔ انٹرنیشنلی بھی تعریف ملی۔ ریمن میگسیسے ایوارڈ 1986، بلزان پرائز 2000، یونیسکو پرائز 2009 اور بہت سے اہم ایوارڈز۔ 2013 تک میڈیا نے ان کو ورلڈز گریٹسٹ ہیومینیٹیرین تک کہا۔ ایدی فاؤنڈیشن نے ہیوریکین کیترینا 2005 میں بھی $1 لاکھ ڈونیٹ کیے۔ یہ ان کے پاکستان سے باہر مدد کا پہلا پیغام تھا۔ 8 جولائی 2016 کو ایدی صاحب اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو اسٹیٹ فیونرل اور 19 توپوں کی سلامی ملی۔ وہ پہلے عام شہری تھے جن کو یہ عزت ملی۔ انہوں نے اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی ہیں۔ ان کی آنکھوں کی کارنیا سے 2 لوگوں کو روشنی ملی۔ ان کے بعد یہ کام ان کی بیٹی کبرا، ان کی بیگم بلقیس اور بیٹے فیصل نے سنبھالا۔ سوال یہ ہے ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، اسمال سٹارٹ، یہ جدوجہد 1951 سے شروع ہوئی۔ نمبر 2، کنسسٹنسی، یہ سروس جاری رہی۔ نمبر 3، سیکریفائس، اپنی کمفرٹ زون چھوڑ کر قربانی کا سبق۔ نمبر 4، ہیومینٹی، وہ کہتے تھے نو ریلیجن از ہائر دین ہیومینٹی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی بدلے، چھوٹی سروس دینا شروع کریں۔ ایک ایمبولینس نہیں، ایک پلیٹ کھانا شیئر کرنا شروع کریں۔ اللہ ان پر رحمت کرے۔ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور انسان کی زندگی سے سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔